بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر آپ اپنی بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے، اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں، تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا، اور تیر اندازوں نے باحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پتل کی بنی ہوئی دیگ کو خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گیا، گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں آگ کی طرح چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارے مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی ایمانی جوش سے کام لیا، فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ڈرا نہیں ہوں، میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میری روئی روئی میں ایک ایک جان ہوتی تو آج میں سب جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو پھر قید خانے میں رکھ دیا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک میں بھی اس کھانے کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ کھانا میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ تو بادشاہ نے کہا تو ایسا کرو، تم میرے سر پہ بوسہ دے دو، میں تمہیں اور تمہارے تمام مسلمان قیدیوں کو معاف کر دوں گا اور ان کو رہا کر دوں گا۔ تو آپ نے ان کی یہ شرط قبول کی اور ان کے سر پر بوسہ دے دیا۔ بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ اور ان کے تمام مسلمان ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ آپ یہاں سے رہا ہو کر سیدھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی بہت ادب کے ساتھ ممبر رسول پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ جب آپ نے سنانا شروع کیا تو خلیفہ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ آپ کے بعد باقی تمام مسلمانوں نے بھی آپ کے سر پر بوسہ لیا۔